اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، یہ جمادی الثانی کی 20 تاریخ اور نبوت کا 5واں سال ہے۔ رسول اکرم کی عمر اقدس اس وقت 45 برس ہے۔ تاجدار کون و مکان، قبلہ گاہ قدسیاں، شہنشاہ انبیاء، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں شہزادی کون و مکان سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تشریف آوری ہونے والی ہے۔ کائنات ارضی کا ذرہ ذرہ کیف و سرور میں ڈوبا ہوا ہے۔ ملائکہ نے احترام سے نگاہیں جھکا رکھی ہیں۔ حوریں ملکہ فردوس بری کے استقبال کے لیے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے حجرہ منورہ کے اندر باہر صفیں باندھی کھڑی ہیں۔ ایک طرف تو شان و شوکت کا یہ اہتمام خاص بارگاہ خداوند قدوس سے کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف یہ روح فرسا اور دل ہلا دینے والا منظر بنا ہوا ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے پاس ان مخصوص لمحات میں کوئی عورت مدد کے لیے موجود نہیں۔ اس صورتحال کا تصور کرتے ہوئے بھی کائنات دل لرز جاتی ہے کہ مکہ معظمہ کی جس قابل صد احترام ہستی سے شرف ہم کلامی حاصل کر کے قریش کی عورتیں فخر کیا کرتی تھیں، جس کے ایک پیغام پر پورے شہر کی عورتیں جمع ہو جایا کرتی تھیں، جس کے گھر میں آنا باعث عزت و افتخار سمجھا جاتا تھا، آج قریش کی وہ عظیم المرتبت ہستی یوں اکیلی ہے کہ نہ کوئی سہیلی ہے، نہ تیماردار، نہ کوئی دایا ہے، نہ کوئی غم گسار۔ قریش کی عورتیں جان چکی تھیں کہ شہر کی یہ امیر ترین عورت اپنی دولت کا کافی حصہ خرچ کر چکی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان عورتوں کو اسلام سے عداوت تھی، اور وہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں یہ بھی کہا کرتی تھیں کہ اس نے اپنے جاہ و جلال اور مال و منال کو ایک فقیر کی جھولی میں ڈال دیا ہے۔ اس نے رؤسائے قریش کے پیغامات کو ٹھکرا کر ابو طالب کے اس یتیم سے نکاح کیا ہوا ہے جس کے پاس اپنی ایک کوڑی بھی نہیں۔ کتاب روضۃ الشہداء میں ہے کہ جب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی دنیا میں آمد کا وقت قریب آیا تو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے ایک شخص کو بھیجا کہ وہ قریش کی عورتوں کو بلا لائے تاکہ وہ میرے ساتھ تعاون کریں، جیسا کہ عورتوں کو اس حال میں ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن ان عورتوں نے آنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ تو یتیم ابو طالب کی زوجیت کو قبول کر کے ہمارے نزدیک گناہگار ہو چکی ہے۔ تو نے تونگری سے درویشی کو بہتر سمجھا، اس لیے ہم نہیں آئیں گی اور تیرے ساتھ کوئی تعاون نہیں کریں گی۔ ناظرین، علامہ صائم چشتی روضۃ الشہداء کی اس روایت پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بظاہر دیکھنے میں روضۃ الشہداء کی یہ عبارت عجیب سی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو نکاح مبارک کیے ہوئے اس وقت کئی سال کا عرصہ ہو چکا تھا، اور اس قدر طویل عرصہ گزر جانے کے بعد قریشی عورتوں کا یوں طعنہ زنی کرنا ناقابل فہم بات ہے۔ مگر اس کے پس منظر پر اگر غور کیا جائے تو قریشی عورتوں کا یہ سلوک حیرت کی بات نہیں، کیونکہ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح مبارک کیا تھا تب سے ان کی دولت دنیاوی طور پر مسلسل کم ہوتی گئی۔ آپ کا تمام مال و منال چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصرف میں تھا، اس لیے حق بحقدار رسید کے تحت یہ دولت غریبوں، مسکینوں، ناداروں، محتاجوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم ہو رہی تھی۔ مکے کی عورتیں خدیجۃ الکبریٰ کے آگے پیچھے اس لیے پھرتی تھیں کہ وہ شہر کی بہت بڑی رئیسہ تھیں۔ اب ان کی دولت میں کمی دیکھی تو سب نے منہ پھیر لیا۔ نیز یہ بھی تھا کہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دنیا میں تشریف لانے سے چند سال پہلے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تھا۔ بہرحال جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے قریشی عورتوں کا پیغام سنا تو پریشان ہو گئیں۔ غیرت الہیہ کو جوش آ گیا اور جناب سیدۃ النساء العالمین کے لیے 4 خواتین بھیج دی۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی اچانک نظر اٹھی تو دیکھا کہ آپ کے سامنے
4 لمبے قد کی گندمی رنگت والی بیبیاں تشریف فرما ہیں، اور پھر انہوں نے بنی ہاشم ہی کی عورتوں کی طرح آپ کو مخاطب کیا تو آپ خوف زدہ ہو گئیں۔ ان میں سے ایک نے عرض کیا، ملکہ عالم، آپ گھبرائیے نہیں، ہم آپ کی بہنیں اور خادمائیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کی خدمت پر مامور کیا ہے۔ میں سارہ والدہ اسحاق پیغمبر ہوں، یہ مریم بنت عمران والدہ حضرت عیسیٰ ہے، یہ جناب کلثوم حضرت موسیٰ کی بہن ہے، اور یہ جناب آسیہ زن فرعون ہے، یہ تینوں بہشت میں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ پھر ان چاروں خواتین میں سے ایک آپ کے دائیں طرف، دوسری بائیں طرف، ایک سامنے کی طرف اور ایک سر کی طرف بیٹھ گئی۔ تو یوں شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والدہ کی گود میں تشریف لے آئی۔ روایات میں آتا ہے کہ جب سیدۃ النساء العالمین تشریف لائیں تو آپ کے چہرہ اقدس کے نور سے زمین منور ہو گئی۔ کیوں نہ ہو، سیدہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ٹکڑا فرمایا ہے۔ آپ بضعۃ الرسول ہیں، نور اول کی ضیاء ہیں، سراج منیر کی صاحبزادی ہیں، اور اس نور مجسم کی شاہزادی ہیں جس کی نور بیز شعاؤں نے کائنات عالم کا احاطہ کر رکھا ہے۔ ناظرین، علامہ صائم چشتی نے کتاب نزہۃ المجالس جلد دوئم صفحہ 225 کے حوالے سے تحریر کیا ہے کہ انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کا حجرہ منورہ و مطہرہ بھی جنت کی خوشبوؤں میں بسا ہوا ہے۔ کیوں نہ ہو، جنت کی کلی شگفتہ ہو چکی ہے۔ ملکہ فردوس بری طیبہ و طاہرہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میری بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نور مقدس جب میرے بطن میں تھا تو میں ہر روز جنت کی خوشبو سونگھا کرتی تھی، اور یہ خوشبوئے فردوس بری مجھے پورے 9 ماہ تک آتی رہی، اور پھر وہ جنت کی کلی زہرا میری آغوش میں آ گئی۔ یہی وجہ تھی کہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مقدس بیٹی کے سر اقدس کو سونگھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں تم سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ بی بی سلام اللہ علیہا کی دنیا میں تشریف آوری کو چند لمحے ہی گزرے تھے کہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرے میں تشریف لے آئے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے مسکراتے ہوئے عظیم بچی کو عظیم باپ کی گود میں دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاحبزادی کو ہاتھوں پر اٹھایا اور پیشانی کو بوسہ دے کر فرمایا، اے خدیجہ، تیری یہ بچی دنیا کی بزرگ عورتوں سے ہے۔ ناظرین، یہ تمام بیان ہم نے آپ کی خدمت میں علامہ صائم چشتی حنفی سنی کی کتاب البتول سے پیش کیا ہے۔ آئیے اب ذرا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی نورانی خلقت پر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ علامہ ضمیر اختر نقوی اپنی کتاب حیات طیبہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سیدۃ العالمین کے صفحہ 150 پر بہار الانوار کی جلد 15 صفحہ 10 کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور علی اور فاطمہ و حسن اور حسین کو حضرت آدم کی خلقت سے پہلے خلق کیا ہے۔ اس وقت نہ آسمان تھا اور زمین بھی نہ تھی، تاریکی بھی نہیں تھی، روشنی بھی نہیں تھی، سورج بھی نہیں تھا، چاند بھی نہیں تھا، جنت بھی نہ تھی اور دوزخ بھی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہماری خلقت کا ارادہ کیا تو اس نے ایک کلمے کا تکلم کیا اور اس سے ایک نور خلق ہو گیا، پھر ایک دوسرے کلمے کا تکلم کیا اور اس سے ایک روح کو خلق کیا، اس کے بعد نور اور روح کی آمیزش کی اور مجھے خلق کیا، علی و فاطمہ، حسن اور حسین کو خلق کیا۔ بس ہم نے اس وقت اپنے خالق کی تسبیح پڑھی کہ جب کوئی تسبیح پڑھنے والا نہیں تھا، اور ہم نے اس وقت اپنے پروردگار کی تقدیس کی کہ جب کوئی تقدیس کرنے والا نہیں تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ اپنی خلق کو آگے بڑھائے تو اس نے میرے نور کو پھیلا دیا اور اس سے عرش کو خلق کیا۔ بس یہ عرش میرے نور سے ہے اور میرا نور نور خدا ہے، اور میرا نور اللہ کے عرش سے افضل ہے۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی علی کے نور کو پھیلایا اور اس سے ملائکہ کو خلق کیا، تو یہ ملائکہ حضرت علی کے نور سے خلق کیے گئے، اور علی کا نور اللہ کے نور سے ہے، اس لیے کہ علی ملائکہ سے افضل ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی فاطمۃ الزہرا کے نور کو پھیلایا اور اس سے آسمان و زمین خلق کیے، اور میری بیٹی کا نور اللہ کا نور ہے، اور میری بیٹی آسمانوں اور زمین سے افضل ہے۔ پھر اللہ نے میرے فرزند حسن کے نور کو پھیلایا اور اس سے سورج اور چاند خلق کیے، اور یہ سورج اور چاند میرے فرزند حسن کے نور سے ہیں، اور حسن کا نور خدا کا نور ہے، اور حسن سورج اور چاند سے افضل ہے۔ پھر اللہ نے حسین کے نور میں شگاف دیا اور اس کے پھیلاؤ سے جنت اور حور العین خلق کیے، بس یہ جنت اور وہ حور العین میرے فرزند حسین سے ہیں، اور میرے فرزند حسین کا نور اللہ کا نور ہے، اور میرا فرزند حسین جنت اور حور العین سے افضل ہے۔ محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جو ہمیں امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں، اور اس کے بیل آئیکن کی آل نوٹیفیکیشن کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں، تاکہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنا اور اپنے متعلقین کا خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔